اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دین کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑا کٹھن اور مشکل راستہ ہے، بڑی آزمائشیں ہیں اس راستے پر۔ تو یاد رکھیں کہ پل صراط پر چلنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ دین تو آسان ہے، صرف چلنا شرط ہے۔ سب کی نظریں ہیں کہ دامن پہ جمی رہتی ہیں، سب کی نظریں ہیں کہ دامن پہ جمی رہتی ہیں، داغ دلکش ہے بہت، ڈو بھی نہیں سکتے۔ جس شخص نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس داعی کو بھی اس قدر ثواب ملے گا جس قدر اس پر عمل کرنے والے کو ملے گا۔ ساری کائنات آپ کو پسند کرے اور آپ کا رب آپ کو پسند نہ کرے تو واللہ کوئی نہیں۔ اور ساری کائنات آپ سے نفرت کرے اور آپ کا رب آپ سے محبت کرے تو اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی نہیں۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے حاصل ہونے والی لذت اور شہوت وقتی اور عارضی ہوتی ہیں، جبکہ اس کے نتیجے میں پہنچنے والی بدبختی، نحوست اور عذاب دیر پا اور دائمی ہوتا ہے۔ لہذا وقتی لذت کے لیے مستقل بدبختی، نحوست اور عذاب کا وبال اپنے سر نہ لیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بے وفا ہم کو کہ ہم نے سارا زمانہ وفا پر چھوڑ دیا۔ اگر کوئی کسی کے بغیر مر نہیں جاتا تو کسی اپنے کے بغیر جی بھی نہیں پاتا۔ ظاہری پہچان پر کبھی مت جائیے، لوگ اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، اتنی کرچیاں خود کے اندر سمیٹ رکھی ہیں کہ انہوں نے کہ ہر پل وہ ان کے دل کو کہیں نہ کہیں سے لہو لہان کرتی رہتی ہیں، اور خاموش انسان کی خاموشی کا پاس رکھنے کی بجائے آپ اسے گھمنڈی کہنے لگتے ہیں۔ اور اگر پوری انسانیت نافرمان ہو اور تم اللہ کی اطاعت پر قائم رہو تو پوری انسانیت کی نافرمانی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اے ابن آدم، تمہارا دین ہے، یعنی تمہارا جسم و جان ہے، اور اگر تمہارا دین سلامت ہے تو تمہارا جسم و جان بھی سلامت ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تمہیں تنہا موت آئے گی، تم تنہا اٹھائے جاؤ گے، تم تنہا اپنے اعمال کا حساب دو گے۔ اے ابن آدم، اگر پوری انسانیت نیک و صالحہ اور اللہ کی مطیع و فرمان ہو جائے اور تم نافرمان سے رہو تو پوری انسانیت کی فرما برداری تمہارے کسی کام نہ آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمانہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کچھ لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ لوگ ناقابل تعریف ہیں اور ناقابل مذمت۔ کچھ لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یہ لوگ بھی نہ قابل تعریف ہیں اور نہ ہی قابل مذمت۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ غصہ یہ آگ کا انگارہ نہیں جو انسان کے دل میں سلگتا ہے، اسی لیے غصے کے وقت آنکھیں سرخ اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ جسے غصہ آئے وہ زمین پر بیٹھ جائے یا لیٹ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں اس کا محرم رشتہ دار موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا ہے
تب تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب یوم حشر میں ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور مجھے اس پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا میں نے اس سے انکار کر دیا۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل والے تو وہ لوگ ہیں جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں کچھ دیکھ کر بول پڑتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ مردوں کو چاہیے کہ سب عورتیں پردہ کر لیں، پھر بھی آپ نے اپنی نظریں جھکانی ہیں، کیونکہ نظریں جھکانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ سب مرد اگر اپنی نظریں جھکا بھی لیں تو پھر بھی آپ کو اپنا جسم ڈھانپنا ہے، کیونکہ پردہ کرنے کا حکم تو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مجھے تو صرف اللہ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ایک نماز کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو صف اول کی فضیلت معلوم ہو تو ہر ایک صف اول میں نماز پڑھنے کا خواہش مند ہو اور حریص ہو جائے، اور پھر اختلاف و نزاع ختم کرنے کے لیے قرہ نکالنا پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دھوکہ دہی، وعدہ خلافی اور بددیانتی سب جہنم لے جانے کا باعث ہیں۔ اپنی محدود آمدنی میں خوش رہیے، کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے، سستا پہن لیجیے، سستا کھا لیجیے، بس حلال اور حرام کی تمیز رکھیے۔ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو ضائع مت کیجیے۔ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ذکر الہی کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، لہٰذا تم صدقہ کیا کرو۔ جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کے اللہ کے لیے معاف کر دیا تو اللہ روز قیامت اس کی عزت اور مقام میں اضافہ فرمائے گا۔ جو شخص ضرورت کے علاوہ اپنے لیے ہاتھ پھیلانے کا دروازہ کھول لیتا ہے تو اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ہر جگہ مہنگی ہو گئی، ہر چیز مہنگی ہو گئی، لیکن ماچس آج بھی 3 روپے کی ہے۔ یاد رکھیں کہ آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ میرے بیٹے اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور ان دونوں سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔
لوگ صرف عظیم مشورے دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی صرف کامل رہنمائی کر سکتا ہے۔ دیکھا جو زندگی کے تماشے کو غور سے، دیکھا جو زندگی کے تماشے کو غور سے، ہر آدمی میں اور کئی آدمی ملے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ ہی لے کر آیا ہے۔ جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اکثر وہی لوگ ہمیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ نمازی 4 قسم کے ہوتے ہیں: ہارٹ کے 8 کے، ہارٹ کے 360 کے۔ ہارٹ کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو 5 گانا نماز ادا کرتے ہیں، اور 8 کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، جبکہ کھاٹ کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو مجبوراً نماز جنازہ میں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 360 کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو صرف عید کی نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ختم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔